سردار صاحب یہ بتائیں کہ آج بشرا عمران صاحبہ کے خلاف جو مقدمہ تھا اس میں ایس ایس پی آپریشن صاحب کچھ بھی نہیں بولے اور کچھ نہیں بتایا کہ کیوں نہیں انہوں نے تفتیش کی 6-8 مہینے سے وہ جیل میں اور کچھ تفتیش نہ ہو سکی. آپ نے خود ہی دیکھ لیا سن لیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جو 11 مقدمات پنڈی کے ہیں اور 12واں جو اٹک کا ہے اس میں نہ بشرا بی بی کا نامزد ہے، نہ کوئی ان کے خلاف ثبوت ہے، نہ کوئی تفتیش ہوئی ہے، اور اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ گرفتاری مقصود ہے. تو جج صاحب نے کہا کہ بھائی وہ آپ نے دیکھ لیا ہے، جو سپریم کورٹ کا بھی فیصلہ اس پر واضح ہے کہ اگر ایک شخص پابا سلاسل ہو، جیل میں ہو یا گرفتار شدہ ہو تو وہ ہر کیس میں گرفتار متصور ہوتا ہے. اور آپ نے اتنا عرصہ کہتے ہیں تفتیش بھی نہیں کی ہے، کوئی ان کے خلاف شواہد بھی نہیں ہے، گواہ بھی نہیں ہے، تو پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ ان کی گرفتاری جو ہے مطلوب ہے اور مقصود ہے؟ تو ظاہر ہے ایسے میں نہ تو گرفتاری ہو سکتی ہے اور نہ ہی ان کے خلاف کیس کوئی ٹھہر سکتا ہے. تو بہرکیف انہوں نے اس بنا پر جو ہے اس کو طوالت کا شکار آج بنا دیا کہ جی چونکہ انہوں نے شاید ضمانت کی درخواست دی ہوئی ہے. میں نے تو نہیں دی ہوئی تھی، تو بہرکیف میں نے کہا جی اس کی تصدیق کر لیتے ہیں. لیکن آج اس کا ایس ایس پی آپریشنز کا بیان لکھنے کے بعد یہ کیسز جو ہے آگے نہیں چل سکتے، نہ بی بی کی ان کیسز میں گرفتاری ہو سکتی ہے. سردار صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ منڈے تک بلڈوز ہو جائیں گے جو کیسز بنائے گئے؟ یہ کیسز انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے، اس لیے کہ یہ تو آج ہی ختم ہو گئے ہیں، کیونکہ نہ ان کا ایف آئی آر میں نامزد ہے. بی بی ایک پردہ نشین جو ہے وہ گھریلو مستورات عورت ہیں، پرائم منسٹر عمران خان کی بیوی ضرور ہیں، مگر نہ تو وہ کسی جلسے جلوس میں شامل ہوتی ہیں، شریک ہوتی ہیں، نہ کسی سیاسی نشست میں وہ حصہ ہوتی ہیں. تو ان کے خلاف 9 مئی کے حوالے سے کسی کیس میں بھی ان کو ڈالنا جو ہے یہ بالکل کسی بھی کرینے سے یہ جو ہے قابل پذیرائی نہیں ہے. اس لیے کہ 9 مئی 2023 میں جو بھی کسی نے توڑ پھوڑ کی تھی وہ اس میں بی بی کا کوئی دخل عمل نہیں تھا. جو کہتے ہیں کہ کوئی سازش وازش ہوئی یا کوئی، اس میں بھی بی بی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ بی بی کا نام ہے، نہ بی بی کا کوئی تعلق ہے. سو نہ اعانت میں بی بی ان کیسز میں آ سکتی ہے، نہ جو ہے بنفس نفیس اس میں شراکت اور شمولیت کا کوئی ان کے خلاف الزام ہے. تو پھر آپ نے تفنن تباہ کے لیے ان کو رکھ دیا کہ ایک میں سے ضمانت ہوتی ہے تو دوسرے میں گرفتار کر لیں گے، اگر سائفر میں ہوتی ہے تو عدت میں کر لیں گے، عدت میں ہوتی ہے تو پھر توشہ خانہ میں کر لیں گے، توشہ خانہ میں ہو جاتی ہے تو پھر یہ جو 11-12 کیسز بھی ہیں ایک ایک کر کے ان میں ہوگی. تو میں نے کہا کہ یہ بد نیتی جو ہے، بد دیانتی جو ہے بڑی واضح طور پر مترشح ہو رہی ہے. اور جج صاحب نے یہ لکھنے کے بعد اس کا بھی جو آپ نے دیکھ لیا، ایس ایس پی آپریشنز بھی بنا بولے ایک لفظ بھی، وہ بھی تقریباً اس بات کو تسلیم کر. سردار صاحب یہ بھی شیخ حسینہ واجد صاحبہ کی اقتدار سے علیحدگی ہوئی ہے، وہ خود ملک چھوڑ کے چلی گئی، عوام کا پرزور مطالبہ تھا ان کو ملک سے نکالنے کے لیے، پروٹیسٹ تھے. یہ مجھے بتا دیں کہ اس وقت نون لیگ کی لیڈرشپ یہ کہہ رہی ہے کہ جس شیخ مجیب الرحمان کو عمران خان صاحب ٹویٹ کر کے ہیرو بنا رہے تھے، آج ساری قوم نے ان کا تماشا دیکھ لیا، پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ کس طریقے سے ان کا عبرتناک انجام ہوا. تو اس پہ نون لیگ والے تو کریڈٹ لے رہے ہیں کہ بھئی عمران خان صاحب شیخ مجیب الرحمان غدار کو جو ہے وہ ہیرو بنا رہے تھے. دیکھیں یہ عبرت کا نشان، یہ اس حکومت کے لیے، جعلی حکومت ہے فارم 47 کی حکومت کے لیے یہ عبرت کا نشان ہے. ان کا بھی عنقریب یہی حشر ہونے والا ہے، چونکہ اس نے بھی جو ہے عوام کی آزادی سلب کر رکھی تھی. حالانکہ معاشی طور پر وہ کافی خوشحال تھا اور پاکستان کی نسبت ان کی معاشی بہتری کہیں بھی گراف جو ہے بہت اونچا تھا. لیکن اس کے باوجود اگر آپ جو ہے تشدد کرتے ہو، ظلم کرتے ہو، عوام کو جو ہے سانس نہیں لینے دیتے، آزادی نہیں دیتے ہو، تو پھر عوام کے غیظ و غضب سے ڈریں. تو یہ تو مسلم لیگ نون کے لیے لمحہ فکری ہے. عنقریب ان کا یہی حشر ہونے والا ہے. ثوابی کے جلوس میں آپ نے جلسے میں دیکھ لیا، دنیا پلٹی ہوئی تھی اور سڑکیں جو تھیں بلاک تھیں، ہمیں کئی گھنٹے لگے ہمیں وہاں پہنچنے میں. تو یہ تو عمران خان ابھی تو پابا سلاسل ہے، تھا بھی نہیں جلسے میں. تو جس طریقے سے عوام نے نکلنا ہے نا عنقریب، جو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں پنجاب میں بھی اور سارے پاکستان میں، آپ دیکھیں کہ یہ اس طرح خشو خاصاک کی طرف بہہ جائیں گے.